بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ریاض احمد میر، ٹیچر پرائمری اسکول ناری زبالہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک جو سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ چوتھی جماعت کی اردو کا ہے، اور سبق کا نام جو ہے ہوائی جہاز۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 78 نکالیں، 78۔ اس پہ یہ سبق ہے ہوائی جہاز۔ تو چلیے ہم آج یہی سبق پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، جہاں ہوائی جہاز لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، پہلے ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے داستان، اس کے بعد ہے موجد، اس کے بعد ہے غبارہ، پھر ہے گیسولین، پھر ہے کل پرزہ۔ تو ان الفاظ کے معنی اگر آپ کو دیکھنے ہیں، آپ اپنی کتاب کا جو صفحہ ہے وہ دوسرا صفحہ نکالیں، ٹرن کریں اس پیج کو، صفحہ نمبر 81 پہ ان الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صفحہ نمبر 81 پہلے نکالیں۔ سب سے پہلے ہے داستان۔ داستان بولتے ہیں قصہ، کہانی، جس کو انگلش میں سٹوری بھی بولتے ہیں۔ کوئی کہانی اور قصہ جو ہوتا ہے اس کو داستان بولتے ہیں۔ موجد جو ہے یہ ہو گیا ایجاد کرنے والا، بنانے والا، جیسے کہ کوئی چیز ہے اس کو کس نے بنایا ہے، جو بنانے والا ہے اس کو اردو میں موجد بولتے ہیں۔ اگر انگلش میں دیکھیں گے جیسے بولتے ہیں نا آپ، انوینٹر جو ہوتا ہے، جس نے ایجاد کیا ہوتا ہے، ایجاد کرنے والے کو موجد بولتے ہیں انگلش میں، اردو میں۔ تو اس کے بعد جو ایک اور لفظ ہے غبارہ۔ غبارہ کھلونا، ایک قسم کا کھلونا ہوتا ہے، اس کو غبارہ بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے گیسولین۔ گیسولین کا معنی جو ہے یہاں پہ دیکھو، آپ پڑھو، پٹرول کی ایک قسم جو ہوائی جہاز میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے گاڑیاں کس پہ چلتی ہیں، ڈیزل پٹرول پہ، ہے نا؟ تو ہوائی جہاز بھی ایسے تھوڑی چلے گا، وہ بھی پٹرول پہ چلتا ہے۔ اب پٹرول میں ایک قسم آتا ہے اس کو بولتے ہیں گیسولین۔ جہاز، ہوائی جہاز میں وہی ایندھن کے طور پہ، مطلب اسی پہ ہوائی جہاز چلتا ہے، وہاں پہ پٹرول نہیں لگتا، ایک قسم کا گیسولین ہوتا ہے جس پہ ہوائی جہاز چلتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے کل پرزہ۔ کل پرزہ ہو گیا مشین کا ایک پرزہ، مشین کا ایک پرزہ ہے جس کو اردو میں کل پرزہ بولتے ہیں۔ تو اس کے بعد چلیے اب ہم یہ سبق پڑھتے ہیں ہوائی جہاز۔ میں یہ پڑھوں گا، آپ دیکھتے رہنا۔ سب سے اب پیج نمبر 78 نکالو، اس پہ آپ دیکھتے رہنا، میں یہاں سے یہ پڑھوں گا۔ کیا آپ نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ یہ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے، اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور اس کے ذریعے لمبے لمبے سفر جلدی اور آسانی سے طے کیے جاتے ہیں۔ جنگل ہوں یا پہاڑ، یہ ہوائی جہاز کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اس سے نہ سڑک چاہیے، نہ پل، نہ یہ ہوا میں اڑتا ہے۔ ہوا میں اڑنے کے لیے اس سے گیسولین ضروری قوت فراہم کرتا ہے۔ پیارے بچوں، جو ہم نے پڑھا، چلو ہم اس کو تھوڑا اور سمجھیں گے۔ کیا آپ نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ ہاں، ہم سب نے ہوائی جہاز دیکھا ہے جو آسمان میں اڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یا آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا ہوائی جہاز کو۔ یہ ہوا میں پرندوں کی طرح، جیسے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں اسی طرح ہوائی جہاز بھی ہوا میں اڑتا ہے، اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے اڑتے ہوئے۔ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ جو ہوائی جہاز ہے اس کی رفتار جو ہوتی ہے وہ بہت ہی تیز ہوتی ہے، بہت تیز چلتا ہے۔ گاڑی کی رفتار جو ہے وہ اگر 100 سپیڈ ہوتی ہے، یا 120 یا 140 یا 80، لیکن اس سے کئی زیادہ ہوائی جہاز کی سپیڈ ہوتی ہے، یہ بہت تیز چلتا ہے۔ اس کے ذریعے لمبے لمبے سفر جلدی اور آسانی طے کیے۔ دیکھو بچوں، ہوائی جہاز کے ذریعے ہم لمبے لمبے سفر، مطلب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہو، یہ بہت بڑا سفر ہے۔ تو اس سفر کو اگر ہم زمین سے کریں گے، اگر ہم گاڑی کے ذریعے کریں گے تو ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے ہوائی جہاز جو ہے یہ اتنے لمبے لمبے اور بڑے بڑے سفر جو ہیں یہ بہت جلدی اور آسانی سے
اس میں ہم طے کر لیتے ہیں۔ مطلب اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہو تو یہ بہت بڑا سفر بنتا ہے، تو ہوائی جہاز میں اس کو بہت کم ٹائم لگتا ہے۔ جنگل ہوں یا پہاڑ، یہ ہوائی جہاز کے راستے کی رکاوٹ۔ دیکھو بچوں، ہوائی جہاز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جنگل ہوں یا پہاڑ ہوں، یہ اس کی رکاوٹ نہیں بنتے ہیں۔ جب گاڑی چلتی ہے، اگر گاڑی کے سامنے بڑا پتھر آ جائے گا یا جنگل آ جائے گا، سڑک نہیں ہوگی تو گاڑی وہیں رک جاتی ہے، یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن ہوائی جہاز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جنگل بھی ہوں پہاڑ بھی ہوں، یہ اوپر سے اڑتا ہے، اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی رکاوٹ نہیں پڑتی۔ اس سے نہ سڑک چاہیے نہ پل، یہ ہوا میں اڑتا ہے۔ ہوائی جہاز کو نہ سڑک کی ضرورت ہے نہ پل کی، بس اس کو اوپر ہوا، آسمان سے نیچے، پہاڑوں اور جنگلوں سے اوپر ہوا میں اڑتا رہتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت بس کس چیز کی ہے؟ اس میں گیسولین ہونا چاہیے اڑنے کے لیے، جو اس کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ ہوائی جہاز بڑے کام کی چیز ہے، انسان اس سے طرح طرح کے کام لیتا ہے، جنگ ہو یا امن، ہوائی جہاز ہر وقت کام آئے۔ ہوائی جہاز ایک کام کی چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے، بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ دیکھو بچوں، انسان جو ہے وہ اس سے طرح طرح کے کام لیتا ہے، جنگ میں بھی ہوائی جہاز کی ضرورت پڑتی ہے، امن ہو تو ہوائی جہاز کی، اگر کوئی لمبا دور کا سفر، جیسے کہ اگر ہمارا کوئی ریلیٹیو، کوئی رشتہ دار، اس کو گھر آنا ہو، وہ دور کسی جگہ ہے، تو اگر اس کو گاڑی میں اگر وہ گاڑی میں آئے گا تو اس کو 1 دن یا 2 دن لگیں گے گھر پہنچنے میں۔ اگر ایمرجنسی ہے، کوئی گھر میں کوئی ایسی ایمرجنسی ہے کہ اس کو جلدی گھر پہنچنا ہے 2 گھنٹے میں، تو وہ اگر ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے، ہوائی جہاز دیکھو کیسی کام کی چیز ہے، اس میں اگر وہ بیٹھے گا تو وہ اس کو 2 دن کے بجائے 2 گھنٹے میں پہنچا دے گا، کیونکہ یہ بہت تیز چلتا ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ ہوائی جہاز کیسے بنا؟ اب بچوں، اب ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ ہوائی جہاز جو ہے یہ بنا کیسے ہے، اسے کس نے ایجاد کیا۔ یہ ایک دلچسپ داستان ہے، یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری، جو اس کو ہم انگلش میں بولیں گے، دلچسپ، یہ بڑی مزیدار کہانی ہے، تو یہ اب ہمیں پڑھنی ہے۔ ہوا میں اڑانے کی کوشش سب سے پہلے فرانس کے رہنے والے 2 بھائیوں نے کی۔ انہوں نے ایک غبارہ بنایا، اس میں گرم ہوا بھر دی اور اسے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی۔ کافی کوششوں کے بعد غبارہ آسمان کی طرف لپکنے لگا، لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ دیکھو بچوں، بات کیا ہوئی کہ ہوا میں اڑانے کی کوشش جو ہے فرانس میں 2 بھائی تھے، انہوں نے کی ہے۔ پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک غبارہ، ایک کھلونا بنایا، اس کھلونے میں گرم ہوا بھر دی، پھوک ہوتی نا، پھک بال جس کو بولتے ہیں، پھک بال انہوں نے بنایا، اس میں گرم ہوا بھر دی، تو اس کو ابھی اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کافی کوششوں کے بہت ساری کوششیں انہوں نے کی، بہت ٹرائی کی۔ جب ٹرائی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ غبارہ جو ہے وہ آسمان کی طرف لپکنے لگا، لپکنے مطلب وہ آسمان میں اڑنے لگا، تو اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ بہت خوش ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد ایک اور فرانسیسی سائنسدان نے ایک دوسری طرح کا غبارہ بنایا اور اس میں گیس بھر دی۔ یہ غبارے سے زیادہ بہتر ثابت ہوا۔ پہلے انہوں نے اس میں ہوا بھری تھی، اب اور ایک سائنسدان وہیں فرانس کا آیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک اور طرح کا غبارہ، ایک اور قسم کا پھکبال بنایا، غبارہ بنایا، تو اس میں اس نے کیا کیا؟ اس میں اس نے گیس بھر دیا، تو یہ جو غبارہ ہے یہ اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ جلدی یہ اڑنے لگا اور بہت اوپر اڑنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی اس طرح کی کوششیں کی، کئی قسم کے غبارے بنائے گئے، تمام غبارے ہمیشہ ہی زیادہ کارآمد ثابت ہونے لگے، کیونکہ ہوا نہیں ایک طرف سے دوسری طرف دھکیلتی تھی، ان میں سمت بدلنے کا انتظام بھی نہ تھا۔ تو کیا تھا؟ اب سب یہی، بہت سارے لوگ ایسی کوشش کرنے لگے، انہوں نے کوشش کی کہ غبارے بنانے لگے، لیکن اس میں کیا تھا کہ غبارے جو ہیں ان کو جہاں ہوا آتی تھی وہاں یہ بھی چلتے تھے، دھکیلتی تھی ہوا، ان کو دھکا مارتی تھی ہوا اور یہ وہیں جاتے تھے، سمت بدلنے کا انتظام بھی نہ تھا۔ لیکن دیکھو اس میں کیا تھا، غبارہ جو تھا اس کو موڑ نہیں سکتے تھے، ایسا انتظام نہیں رکھا تھا۔ اب جو ہوائی جہاز ہے اس کو جہاں
وہ پائلٹ چاہے گا وہاں موڑ سکتا ہے، اس میں وہ نہیں تھا۔ اب اس کے آگے پڑھنا ہے کہ جو جہاز ہے وہ کیسے بنا، تو چونکہ ٹائم کم ہے اب اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ اوکے، خدا حافظ۔